السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن میں کہا گیا کہ جب خالص اللہ کو پکارتے ہو تو اسے چھوڑ دیتے ہو اور جیسے ملاوٹ کرتے ہو تو پھر تم مان لیتے ہو، جبکہ حکم دینا اللہ کا ہی کام ہے؟ اور پھر کیا اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے اور وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ تم اللہ کو پکارو کہ عبادت اس کی خالص کرتے ہوئے، چاہے کافر برا منائے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور آخر میں آج کے دن یہ آیت کس طرح رہنمائی دیتی ہے، کس طرح قابل عمل ہے، اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو اس کے لیے سورہ نمبر 40 یعنی المومن اور اس کی آیت نمبر 12، 13، 14 یعنی 40 کی 12، 13 اور 14۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، اور اگر کسی کو اس کا شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے۔ بس حکم اللہ کے لیے ہے جو بلند بڑا ہے، وہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور اس کے سوا نہیں کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، اور اس کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بس تم اللہ کو پکارو اسی کے لیے عبادت خالص کرتے ہوئے، خواہ کافر برا منائے۔ یہ وہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا واحد اللہ کو پکارتا ہے تو تم انکار کرتے رہتے ہو، اور جب اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا لیتا ہے تو اس کو مان لیتے ہو، جبکہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ وہی بلند تر بڑائی والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ اپنی آیتیں دکھاتا بھی ہے، اور وہ آسمان سے رزق بھی نازل کر دیتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نصیحت قبول ہی نہیں کرتا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو پکارو اسی کے لیے عبادت خالص کرتے ہوئے، خواہ کافر برا منائے، یعنی کوئی بھی برا منائے تو اس کے باوجود بھی اللہ کو پکارنا ہے۔ گو کہ اس آیت سے بھی بات کافی حد تک واضح ہے، کوئی اتنی زیادہ برائی نہیں ہے، لیکن جو حقیقی بات اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں تو آج کے دن کس طرح اس پر عمل کیا جائے بہت واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے: ذالکم بانہ، وہی تمہیں یہ کہ اس کو اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا اللہ یکتا کو، کفر تم نے انکار کیا، وہیں یشرک بہ، اور یہ کہ ملاوٹ کیا اس کے ذریعے، تم نے مان لیا۔ فالحکم للہ، بس حکم اللہ کے لیے، علی الکبیر، جو بلندتر بڑائی والے۔ هو الذی، وہی ہے جو کہ یریکم آیاتہ، تمہیں دکھاتا ہے آیتوں کے ذریعے، وینزل لکم، اور سامنے لے آتا تمہارے لیے، من السماء رزقا، بلندی سے سامان نشو و نما، وما یتذکر، اور جو یہ تمہاری یاد دہانی ہے، الا، صرف، من ینیب، جو رجوع کرتا ہے۔ فادعوا اللہ، پس پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اس کے نظام کے لیے، ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ انکار کرنے والوں کو کراہیت ہو۔ پہلے میں اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر سے سمجھاتا ہوں۔ وہی یہ کہ ان کو جب اللہ یکتا یعنی ایک یا تنہا کو پکارا گیا تو تم نے انکار کیا، اور اگر اس الکتاب کے ذریعے وہ ملاوٹ کرتے تم مان لیتے۔ پس برتر بڑائی والے اللہ کے لیے حکم دینا ہے، وہی جو کہ آیتوں کے ذریعے تمہیں یہ دکھاتا ہے، اور وہ سامان نشو و نما بلندی سے تمہارے لیے سامنے لاتا ہے، اور جو یہ تمہاری یاد دہانی ہے، صرف جو یہ رجوع کرتا ہے۔ بس اللہ کو مخلص ہو کر اس کے نظام کے لیے پکارو، خواہ انکار کرنے والوں کو کراہیت ہو۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جب بھی پکارا گیا، جب بھی کوئی پکارتا ہے ایک یکتا اللہ کے لیے کہ واحد اللہ ہے، اس کی بات سنو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی طرف آؤ، اس کے احکامات کی پابندی اختیار کرو، تو تم انکار کرتے ہو۔ عام لوگ واحد اللہ کی جب بات کی جائے، نہیں صرف قرآن کی بات کریں آپ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے ہی ہدایت لینا ہے، اس کے باہر نہیں جانا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنا ہے، تو اکثریت انکار کرتی ہے۔ وہیں یوں شرک بھی ہے، اور اگر ملاوٹ کر دیا جائے اس کے ذریعے، شرک کا مطلب یہ ملاوٹ، تو جہاں اللہ یکتا کے ساتھ کوئی ملاوٹ کر دی جائے تو مان لیتے ہو، اب چاہے وہ سایہ اربع کے نام پر ہو، سایہ ستہ کے نام پر ہو، یا اماموں کے نام پر ہو، یا پیر فقیر کسی کے نام پر بھی ہو، تو جہاں اللہ واحد اللہ کو ہٹا کر جیسے ہی اس کے ساتھ کچھ ملایا جاتا ہے تو لوگ اکثریت میں اسے مان لیتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بلندتر بڑائی والا اللہ ہے، حکم دینا تو اسی کے لیے ہے۔
بس حکم جو ہے وہ حکم کس کا نافذ ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے کہ وہ حکم دے، اور کس لیے کہ وہ بلندر بڑائی والا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ بلند اور بڑا ہے تو کیا کوئی چھوٹا اللہ بھی ہے کہ بڑا اور چھوٹا کرنے کی ضرورت پڑے؟ یہ تقابلی جائزہ نہیں، کبیر ہے ہی جس کا تقابل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو سپرلیٹو ڈگری آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اضافی خوبی کی جس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، تو انتہائی یعنی وہ بلند تر بڑائی والا ہے۔ تو جو بلند تر بڑائی والا اللہ ہے، جس نے ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، ہر ایک کا تعارف اس نے دے رکھا ہے، حکم دینا اسی کے لیے، اس کے ساتھ ملاوٹ کر کے اگر کوئی مانتا ہے تو اللہ سے منع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے واحد اللہ کو مانو، اور جب واحد اللہ کو مانتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے اللہ بتا رہا ہے کہ وہی ہے جو تمہیں آیتوں کے ذریعے دکھاتا ہے۔ اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے آپ کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کس طرح کی فرما برداری چاہتا ہے، اللہ تم سے کیا یعنی اسے وہ کیا حکم دے رہا ہے کہ کس طرح کا تم معاشرہ بناؤ، کس طرح کا اپنا کردار بناؤ، کس طرح کی حکومت بناؤ، کس طرح کا نظام بناؤ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ آیتوں کے ذریعے دکھا رہا ہے، اور جب اس آیتوں کے ذریعے آپ دیکھتے ہو، اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، تو ایک خاص بلندی سے سامان نشوونما تمہارے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سامان نشوونما ہے، رزق میں صرف کھانا نہیں ہے بلکہ سامان نشوونما، ہر وہ سامان جو آپ کے نشوونما میں کارآمد ہوتا ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا کپڑا ہو یا وہ نظام ہو یا وہ معاشرہ ہو، وہ اخلاق ہو، ہر وہ چیز جس سے آپ کی نشوونما ہوتی ہو، تو یہ بلندی والی ایک سامان نشوونما جو آپ کو مل جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے آیتوں کے ذریعے۔ پھر آگے اللہ صاف اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو یہ تمہاری یاد دہانی ہے تو صرف اسی کے لیے جو رجوع کرتا ہے، جو قرآن کھولتا ہی نہیں، رجوع ہی نہیں کرتا کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، ملاوٹی کرنے والا چلتا ہے، باپ دادا سے ہوتا چلا رہا ہے اس لیے کر رہا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے اس لیے کر رہا ہے، اس کے علماء کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن موجود ہے، تصدیق کر لو، اللہ کی کتاب کھولو اور تصدیق کر لو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ لوگ 1400 سال سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ یہی کر رہے ہیں، کیا عربوں سے زیادہ عربی جاننے والے ہو گئے ہو؟ تو یہ جواب نہیں ہے، جواب آپ کے پاس دلیل والی ہونی چاہیے۔ یہ قطعی کوئی جواب نہیں ہے کہ عربی آنے سے آپ قرآن سمجھیں گے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو عرب والے سارے ہدایت یافتہ ہوتے، وہ کیوں آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے؟ وہ امریکی غلام میں کیوں جکڑے ہوئے غلامی میں؟ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں، سب کے سب امریکی غلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی غلامی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی ہدایات موجود رہتے ہوئے وہ اس کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھ کر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ رکھا ہے، بڑے منافق ہیں۔ تو بہرحال یہ جو یاد دہانی ہے اسی کے لیے جو رجوع کرے، جو رجوع کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہی ہدایت لے سکتا ہے، اور جو رجوع کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو وہ اس قرآن سے یاد دہانی نہیں لے سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ پس اللہ کو خالص ہو کر پکارو، کس لیے؟ اس کے نظام کے لیے، کہ نظام آپ کو اپنا اپنا نہیں دینا، اس لیے یہاں پر الف لام کے ساتھ آیا الدین، یعنی خاص نظام۔ تو پس اللہ کو خاص اس کے نظام کے لیے مخلص ہو کر پکارو، اگرچہ یہ انکار کرنے والوں کو کراہیت محسوس ہو، انکار کرنے والے اسے ناپسند کرتے ہوں، اس کا انکار کرنے والے اس کو کسی طور پر نہیں چاہتے ہوں کہ یہ آئے، ناگواری محسوس کرتے ہوں، تو یہ کرا کا لفظ کراہیت کے لیے ہے، زبردستی کے لیے ہے، یا آپ اس کو ناگواری کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو جہاں خوشی کے ساتھ کوئی کام نہ ہو، زبردستی ہو، تو بے شک انکار کرنے والوں کو بے شک کراہیت ہو، انہیں ناگوار گزرتا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو خالص اس کے نظام کے لیے ہی اللہ کو پکارنا ہے، یعنی آپ اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے کوششیں کریں گے، اس سے الگ ہٹ کر نہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ہر وہ شخص جو اللہ یکتا کی تابعداری چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پکار والے کی طرف جائے جو خالص قرآن کے احکامات کو واضح کر رہا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ حکم دینا اللہ ہی کے لیے ہے، اس سے زیادہ بلندتر اور برتری پر پہنچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، لہذا اللہ کے احکامات کی اتباع ہوگی، اللہ کے احکامات کی ہی تابعداری کی جائے گی، حکم دینا ہی اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ
اپنے احکامات جو دیتا ہے وہ یوں ہی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، یا اس لیے نہیں کہہ دے رہا ہے کہ بس میں خالق ہوں اس لیے میری بات مان لو. وہ اس کی آیتوں کے ذریعے اس کی مکمل وضاحت کرتا ہے، اسے سامنے لے آتا ہے، دکھاتا تمہیں دیکھو یہ عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور یہ عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو وہ تمہیں اپنی آیتوں سے سب چیزیں دکھا دیتا ہے، اور وہ تمہارے لیے سامان نشوونما بلندی سے سامنے لے آتا ہے. یعنی جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں تو آپ کو سامان نشوونما اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے زیادہ تگودو کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے، زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ مل جل کر ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد دہانی تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو رجوع کرتا ہے. جو رجوع ہی نہیں کرتا وہ کیسے اللہ سے یاد دہانی لے، وہ نہیں لے سکتا ہے. تو خالص اللہ کو اس کے نظام کے لیے ہی پکارنا ہے. اللہ کا نظام اللہ کی کتاب سے ہی ملے گا، کہیں باہر سے نہیں ملے گا. اللہ کیسا نظام چاہتا ہے اس کی وضاحت بھی اللہ اپنی آیتوں میں ہی کرتا ہے. تو خالص ہو کر اس کے نظام کے لیے ہی آپ کو اللہ کو پکارنا ہے، چاہے اس کے لیے انکار کرنے والے ناگواری محسوس کریں، آپ سے قطع تعلق کر لیں، آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں، آپ سے کراہیت محسوس کریں، لیکن آپ کو یہ عمل جاری رکھنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے. تو یاد رکھیے احکامات دینا صرف اللہ کے لیے، کوئی اور حکم نہیں دے سکتا. تابعداری صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء رسول آئے سب نے اللہ کی تابعداری کا حکم دیا ہے، سب نے اللہ کی تابعداری کروائی ہے، کسی نے اپنی تابعداری نہیں کروائی. تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے. آج بھی اگر خالص اللہ کے تابعدار بن کر اللہ کی آیتوں کے ذریعے احکامات کو سمجھ کر عمل درآمد کریں گے تو آج بھی آپ بلند تر بڑائی تک پہنچ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ جو یاد دہانی اس میں دی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے. پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.